الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بیش بہا نعمتوں کی ہم پر بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت اسلام ہے۔ اسلام صرف چند عبادات کا، چند رسم و رواج کا، چند مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک عملی فلسفہ ہے۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبے کے متعلق، تمام پہلوؤں کے متعلق انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مسائل کے متعلق اس کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم اسلام سے قبل اس روئے زمین کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا دستور، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو سسکتی، تڑپتی، دم توڑتی اور تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی انسانیت کے ہاتھوں کو تھام سکے۔ وہ انسان کہ جو اشرف المخلوقات تھا، وہ اشرف المخلوقات تھا، وہ خواہشوں میں بھیڑیوں کے درجے کو پہنچ چکا تھا۔ عورتوں کی معاشرے میں کوئی حیثیت اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہ گیا تھا۔ بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ خود قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی اس حالت پر رحم آیا۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیزان محترم، اسلام نے اپنے روشن تعلیمات کے ذریعے سے انسانی دلوں میں انسان کی جان و مال، عزت و آبرو کا احترام پیدا کیا۔ اس نے انسانوں کو بتلایا کہ اس میں انسانوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق، کسی طرح کا کوئی ڈسکرمنیشن، کسی طرح کوئی بھید بھاؤ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ جس طریقے سے تمام انسان بے حیثیت انسان برابر ہیں، اسی طریقے سے بے حیثیت انسان ایک آدم کی اولاد ہے، اسی طریقے سے تمام انسان بے حیثیت انسان برابر ہیں۔ ان ذات کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ، کسی طرح کا کوئی اونچ نیچ ذات پات کی بنیاد پر بالکل روا، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے انسانی معاشرے کو قتل و غارت گری سے نجات دلانے کے لیے، امن و سکون ادا کرنے کے لیے کبھی تو حکم دیا انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا الی آخر الآیہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد اور تباہی مچاتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو پھانسی دے دی جائے، ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ اور کبھی قتل و غارت گری کے خاتمے کے لیے حکم دیتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ لوگوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس کی حکمت بتلاتا ہے کہ قصاص کیوں لیا جائے، کہ جب کسی مجرم کو اس کے جرم کی بنیاد پر سزا دے دی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا، ناحق قتل کی بنیاد پر اسے قتل کر دیا جائے گا، تو دوسرے لوگوں کی اس پر ہمت نہیں ہوگی، معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہوگا، ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جب کسی خاندان کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے ورثاء عدالتوں میں پہنچتے ہیں، عدالتوں میں سالوں بعد فیصلہ آتا ہے۔ وہ خاندان جو اپنے ایک فرد کے کھونے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، وہ کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام نے چوری چماری، لوٹ کھسوٹ کے خاتمے کے لیے حکم دیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے حکم دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسلام خودکشی جیسے قبیح عمل سے بچنے کے لیے حکم دیتا ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اور اس کے آخری پیغمبر نے
دنیا انسانیت کو قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، زناکاری، عیاری، ہر طرح کے بھید بھاؤ اور ہر طرح کی بھید بھاؤ سے نجات دلانے کے لیے، ظلم و تشدد کے خاتمے کے لیے، امن و سکون عطا کرنے کے لیے اپنے لاکھوں جانثاروں کے سامنے اس بات کی تعلیم دی، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا و فی بلدکم ھذا، کہ جس طریقے سے یہ دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے اور یہ جگہ محترم ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو محترم ہے۔ حج کے دوران کسی کو قتل کرنا تو درکنار، ایک پیڑ اور پودے کو کھانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اس مذہب کی یہ تعلیمات ہو، اس مذہب کی یہ تعلیمات ہو کہ جنگ کے موقع پر عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، جنگ کے موقع پر فصلوں کو تباہ و برباد نہ کیا جائے، اس کی جانب تشدد کی نسبت، دہشت گردی کی نسبت کیسے مناسب اور روا ہو سکتی ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کہیں بھی جنگ ہو، دہشت ہو یا بم دھماکے ہو، کہیں بھی جنگ ہو، دہشت ہو یا بم دھماکے ہو، جسے دیکھو اسلام ہی پر تہمت لگاتا ہے۔ وہ مذہب خون بہانے کی اجازت دے نہیں سکتا، وہ مذہب خون بہانے کی اجازت دے نہیں سکتا جو وضو کے واسطے پانی بھی کم کم بہاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج پھر دنیا انسانیت ظلم کا شکار ہے، مظلوموں بے کسوں کی آہ و فغاں ہو رہی ہے۔ آج آنن فانن لاکھوں آبادیوں کی بستیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ مظلوموں اور بے کسوں کی زبان سے یہ آوازیں نکل رہی ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ آج بھی اگر دنیا انسانیت امن چاہتی ہے، انصاف چاہتی ہے، اخوت چاہتی ہے، معاشرے میں امن و سکون کو لانا چاہتی ہے، معاشرے کے ہر فرد کو اس کے جینے کا حق دینا چاہتی ہے، تو اسے اسلام کے عادلانہ نظام کو اپنانا ہوگا، اسلام کے عادلانہ نظام کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا اور اس کو گلے سے لگانا ہوگا۔ آج جبکہ فرانس کے صدر کی جانب سے آپ علیہ السلام کے خاکے، آپ کے علیہ السلام کے کارٹون بنا کر آپ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایسے وقت میں پوری امت اسلامیہ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے جو کر سکتے ہوں کریں، اور اس کو روکنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فرنچ کے ہر سامان کا بائیکاٹ کریں۔ دوسری طرف ہماری اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو، آپ علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی سماجی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں پیش کریں، کیونکہ اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے، جو مسکنسیپشن پھیلایا جا رہا ہے کہ جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو دوسرے قوم کے لوگوں سے بھی ہمارا معاملہ ہوتا ہے، تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم خیانت کرتے ہیں، جب ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تو یاد رکھیے اس سے ہماری شخصیت کی ترجمانی نہیں ہوتی ہے صرف، بلکہ ہمارے مذہب کی ترجمانی ہوتی ہے، ہماری قوم کی ترجمانی ہوتی ہے۔ وہ غلط فہمیاں جو اس تک پہنچی ہے، جب ہمارا یہ رویہ دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہی صحیح ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔ انہی چند باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے،